السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن سے گرمی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے طبیعت بھی خراب تھی اور میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی۔ کچھ میری محترم بہنوں کے کمنٹس آئے تھے کہ سسٹر آپ نے اسما پہ بات کیوں کرنا چھوڑ دی ہے۔ پیاری سسٹر، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن صحت نے اجازت نہیں دی، اس وجہ سے میں اس کے متعلق بات نہ کر سکی۔ لیکن میں اس کی ویڈیوز کو مسلسل دیکھ رہی تھی، ٹک ٹاک پہ بھی میں اس کے کلپس دیکھتی ہوں اور ادھر بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھتی ہوں۔ اچھا جی، بات آج ہوگی ارباز نامی ایک لڑکے کے حوالے سے۔ ان لوگوں نے نا بیچارے کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا، نہ ہی کبھی کھانا، نہ ہی کوئی ناشتے کی چیز، نہ ہی کوئی اور چیز۔ اچھا جی، ارباز کی کیا کہانی ہے انشاءاللہ آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کر دیں۔ اسما کے آگے بھی چل کے گھر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ یہ گھر کیسے بنا، کس طرح سے بنا، جو آگے لوگوں کے سامنے اتنی بڑھ کے مارتی ہیں نا کہ ہمارا گھر ایسے بن گیا، اس طرح سے ہم نے گھر بنایا، اس کا بھی ڈراپ سین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ پہلے ہے ارباز اس لڑکے کے حوالے سے بات کروں گی کہ جس گھر میں ان لوگوں نے ادھر اپنے لیے جب گھر بن رہا تھا نا، جن کی کوئی رہائش نہیں تھی، اپنے لیے رہائش رکھی تھی، اس کے گھر میں انہوں نے رہنا سٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ گھر جو ہے نا ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا ہے، باقاعدہ سے ہم لوگ اس کا رینٹ ادا کرتے ہیں، لیکن کوئی رینٹ نہیں ہے۔ یہ اتنے کنجوس لوگ ہیں، یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کہیں سے بھی آئے اور ہمارے کشکول میں نا وہ ابھی کا آ کے پڑ جائے اور یہ دیتے ادھر رینٹ دیتے۔ اس کا باپ بیمار بیچارے کا ہے، بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، وہ اپنی محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے جتنے دن رہنا تھا آپ لوگوں نے رینٹ تو نہیں دیا، اگر اس نے لیا نہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا تھا نا کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اس کے گھر دیکھنا تھا، گرہستی دیکھنی تھی، اس کا کام دیکھنا تھا، اس کی محنت دیکھنی تھی کہ یہ بیچارہ کس قدر محنت مزدوری کرے اپنے گھر کے لیے۔ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ در پردہ اس کی کوئی مدد کر دیں۔ آپ لوگوں نے اس کی مدد کرنی تھی، اس کے لیے جتنے آپ لوگ یہ کہہ رہی ہیں نا میڈم زری اور یہ میڈم اسما ہم لوگ کام کرتی ہیں، ہم لوگ یہ ہیں وہ ہیں، تو اس کے باپ کی میڈیسن کا بھی خرچہ آپ لوگ اٹھا سکتی تھی۔ جب آپ لوگ کہہ رہی ہو کہ ہمیں نا پتہ ہی نہیں چلا ہمارا گھر کیسے بن گیا، کس نے بنا کے، لوگ کہتے ہیں کسی نے بنا کے دیا، لیکن ہمارا گھر کیسے بنا یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیسے سارے خرچے پورے ہوئے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسما میڈم کے شوہر جو نا ذیشان بھائی وہ یو کے میں ہوتے ہیں اور یو کے میں نا اسے آن لائن انہوں نے اس کا رشتہ سلیکٹ کیا اور بات چیت آگے بڑھی اور انہوں نے اس کو اپنے دام میں کر لیا، قابو کر لیا۔ اس کے بعد جب شادی ہوگی اور وہ بے دام غلام بن گیا اسما میڈم کا۔ دراصل بات یہ نہیں ہے کہ یو کے میں محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کے پاس اتنے بھی نہیں ہوں گے کہ گھر کا خرچہ بھی بھیجے اور ان کا گھر بھی بنائے۔ اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کہانی میں نیو ٹویسٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹویسٹ یہ ہے کہ جی یو کے میں یا جس کنٹری میں بھی ہو، یورپ میں جو بھی لوگ ہیں انہوں نے کسی نہ کسی این جی او والوں کو پکڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن جو لوگ ہیں اسلام نہیں مانتے ہیں، اسلام کے منکر ہیں، ان لوگوں کو نا اللہ پاک نے یہ کرنا ہے کہ اسی دنیا میں اس کا اجر دے دے، لیکن اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے اور کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں نے نا جی اپنی زندگی میں یہ چیریٹی وغیرہ کا، یہ این جی اوز وغیرہ کا کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اب جو بھی یورپ میں انہوں نے کسی نہ کسی چیریٹی کا حصہ خود کو بنائے ہوئے، خاص کر کے یہ جو این جی اوز والے۔ آپ یقین کریں، اور بات یہ میں حلفیہ کہتی ہوں، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، ویوز کی خاطر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی این جی اوز والے ہیں لوگوں کے گھر بنا کے وہ دے رہے ہیں۔ کسی بندے سے بھی آپ لوگ رابطہ کر لیں، ہر ایک سٹی میں این جی اوز کا ادارہ ایک یا دو ہے اور ان کو درپردہ یورپ ہی چلا رہی ہے۔ اور وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کوئی سفید پوش طبقہ ہے، کوئی ایسا بیچارے حقدار ہیں جن کا گھر بھی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، وہ لوگ کرتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے تحت اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اچھا خاصا یقین کریں گھر بنا کے دیتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بھی گھر بنا کے دیے ہیں، ڈبل سٹوری گھر ہیں، ماربل وغیرہ سارا کچھ انہوں نے، ساری سہولیت انہوں نے ان کو لگوا کے دی ہیں۔ اب جو اسما میڈم کے شوہر ہیں وہ بھی یو کے میں ہوتے ہیں، وہ بھی این جی او والوں سے رابطے میں۔ اب انہوں نے بھی یہ کرنا تھا کہ اپنے سسرالیوں کا گھر بنا کے دینا تھا۔ اس طرح سے یہ بندہ انوالو ہو گیا این جی اوز میں
اور این جی او والوں سے پیسے لے کر اس نے ادھر آ کے اس کا گھر بنایا۔ اب یہ کبھی نہیں بتائیں گی، آپ لوگ ان کے گاؤں میں جا کے پوچھیں، گاؤں میں جائیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ان کا گاؤں کی طرح، گاؤں میں جائیں آپ لوگ پوچھیں، اور سارے گاؤں والے اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے پلے سے 1 روپیہ تک خرچ نہیں کیا، جتنے بھی پیسے گھر گئے وہ این جی او والوں نے دیے۔ جس کسی کے بھی پاس نہیں ہے گھر، آپ لوگ جائیں، ان کو دکھائیں، اپنے گھر لے کے جائیں، ان لوگوں کو دکھائیں گے، دیکھیں جی یہ ہمارے گھر کی حالت ہے، ہم لوگ کما نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، باقاعدہ سے وہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ دوسری بات ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن ہے کہ چاہے پنجابی کوئی بولے، چاہے جو بھی لینگویج ہو، ہم لوگ اردو سپیکنگ ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اردو سپیکنگ ہی ہیں، پیدا ہی ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی پنجابی ہیں، اور ہم لوگوں کی جو پنجابی آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ اب اس کی ماں ہے، وہ ادھر کی بولتی ہے زبان، جس طرح کی وہ بیچارے ادھر رہتے ہیں، ان کی لینگویج اس طرح کی ہے۔ اب ماں بولتی ہے، لوگ وہ بھی لوگ ہیں جو اس کی ماں کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنٹی کو بولنے دیا کرو، بہت ہی اچھا وہ بولتی ہے، ہمیں سننے کا دل کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس تو ماں باپ ہیں، ان لوگوں کو تو ان چیز کی اتنی زیادہ قدر تو نہیں ہوگی نا، لیکن جن کے پاس ماں باپ جیسی نعمت نہیں ہے، وہ لوگ ہیں نا ہر ایک چیز میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے بھی ایسا وقت گزارا تھا، ہماری ماں بھی ایسے لکڑیوں کے چولہے میں بیٹھ کے کھانا بناتی تھی۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات میں نا وہ اپنے ماں باپ کو مس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا دوسروں کے ماں باپ کو بھی ویسی ہی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بدتمیز ہے، کسی آپ کے پاس تعلیم ہے، لیکن تعلیم کا آپ لوگ پورے کا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ تعلیم نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ یہ سکھایا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، کمپرومائز کرو، قدم قدم پر تعلیم کا استعمال کرو۔ لیکن یہ عورتیں بالکل بھی نہیں کرتی ہیں، یہ عورتیں ہمیشہ سے اپنے زبان کے زور دکھاتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کو بات کرنے دیا کرو۔ اسما میڈم جو ہی ماں سے بات سٹارٹ کرتی ہیں، وہ آ کے اس کے کندھے کو دبا دیتی ہیں، ان کا بٹن بیچاری کا یہ پش کر دیتی ہیں، ماں وہیں پہ بات کرتی کرتی بند ہو جاتی ہے، بیچاری سٹاپ ہو جاتی ہے۔ زری میڈم لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں یہ وظیفہ کرتی ہوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اٹھتی کس ٹائم ہے، یہ 10 بجے کبھی اٹھتی ہے، اور وظیفہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کو ریگولرلی کرنا چاہیے، باقاعدہ سے اجازت لے کر کرنی چاہیے۔ اجازت یہ ہوتی ہے کہ اول و آخر آپ لوگ پڑھیں گے، جتنی بار بھی درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ وہ وظیفہ پڑھیں، اور بلا ناغہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، عورت کے کچھ ایسے ایام بھی ہوتے ہیں جن میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں نا اس تعداد کے مطابق دوبارہ سے وہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ میڈم کہتی ہیں چھٹی کے دن میں اتنے بجے اٹھی ہو، آج ہم لوگ رات کو سو نہیں سکے، گرمی تھی، ہم لوگوں نے اتنے بجے اٹھے۔ اب مجھے بتائیں کہ پھر وہ نماز صبح کی پڑھتی ہوگی، بینک چلی جاتی ہے، بینک میں اللہ جانے ادھر انتظام ہے بھی نماز کا یا نہیں ہے، یہ تو وہ جانے، کیونکہ بینک کی بات تو بتائی نہیں۔ تو بس یہی باتیں شیئر کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے بات